اور طائف کے بڑے بڑے سردار، اور انہوں نے اوباش قسم کے لونڈوں کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور انہوں نے آپ پہ پتھراؤ کیا۔ اور عروہ ابن مسعود ثقفی وہاں کا بڑا سردار تھا بنو ثقیف کا، اور وہ اس کے آگے جو لوگ تھے بڑے بڑے سردار 3 لوگ تھے، ان لوگوں نے عجیب و غریب باتیں کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ آپ کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے اور نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کیسے ہو گیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ مکہ اور طائف کی یہ بڑی بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے مرد پہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا اور نبوت ملنی چاہیے تھی۔ مراد یہ تھا کہ یا عروہ ابن مسعود ثقفی تھا طائف کا، یا جو ہے تو ولید ابن مغیرہ مکے کا تھا بڑا سردار اس وقت۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے مکے کے اس یتیم کا انتخاب ہو گیا کیسے، اور آپ کیسے نبی بن گئے؟ مختصراً یہ کہ ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کے باغات تھے وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باغ میں آپ کو تشریف فرما ہوئے، اور یہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی اور یہیں سے لے کے آگے چلوں گا، وقت کم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون صاف کیا، آپ کا جسم مبارک جو ہے اس کو صاف کیا حضرت زید بن حارثہ نے، پھر آپ کو وضو کروایا، آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی، اور وہ بڑی عجیب دعا ہے کہ آج بھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ایسے ہیں۔ تو بہرحال وہ گزشتہ جمعے میں اس کا میں نے اشارہ کیا۔ تو عتبہ اور شیبہ جو ہے انہوں نے دیکھا تو اپنے غلام عداس سے کہا، حضرت عداس، کہ آپ ایسے کریں کہ یہ کھجور کا جو انگور کا خوشہ لیں اور اسے طباق میں رکھیں اور لے جا کر اس شخص کو پیش کر دیں۔ وہ دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، تو ان کا غلام جو ہے تو عداس آیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھجور کا خوشہ پیش کر دیا۔ وہ انگور کا خوشہ جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو عداس چونک اٹھا اور کہا کہ بتوں کی سرزمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اور یہ کون سے مبارک کلمات آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے؟ کہنے لگے میں مذہباً عیسائی ہوں، اور میں عراق کے شہر نینوا سے میرا تعلق ہے، نینوا سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا جو ہے وہاں پر میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہ اچھل پڑے اور کہنے لگا جب میں آ رہا تھا وہاں سے تو اس وقت سوائے چند لوگوں کے کسی کو بھی یونس بن متہ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ ان کا اس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ عیسائی تھے لیکن دین حق کی جستجو اور طلب میں تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ آج تو مجھے میرا ارادہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یونس علیہ السلام تو میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ شخص تو تورات انجیل کا مطالعہ کر چکا تھا عداس، اور اس نے جھکے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور کلمہ پڑھ لیا، اور کہا کہ میں تو اپنی منزل مقصود تک آج پہنچا ہوں جس کی جستجو اور طلب میں تھا۔ پر یہ واپس چلا گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہوا؟ انہوں نے تو پہلے آپس میں بھائیوں نے تبصرہ کیا کہ تمہارا غلام تو گیا، اب اس کو بھی بے دین کر دیا ہے۔ جب یہ آئے تو کہا بدبخت تجھے کیا ہو گیا تھا؟ کبھی اس شخص کے ہاتھ چوم رہا، کبھی پاؤں چوم رہا ہے۔ کہا کہ میرے سردار تمہیں نہیں پتا یہ کون ہستی ہے، اور میں نے تورات انجیل کی اسٹڈی کی ہے اور میں دین عیسوی پر ہوں، لیکن مجھے آج پتہ چلا کہ تورات انجیل میں جس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ ساری نشانیاں اور صفات ان میں پائی جا رہی ہیں۔ اگلی بات زیادہ تفصیل سے وہ نہ کر سکا، ان کو غلام تھا، تو انہوں نے کہا بدبخت جو بھی ہے لیکن تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔
انہوں نے جو طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی ہے، لیکن تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے گمراہ نہ ہونا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے۔ آج اس مقام پہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد عداس ہے، اور وہ سب سے پہلے اس سفر میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہونے والا خوش نصیب حضرت عداس تھا، اور ان کے نام پہ طائف کے اس مقام پہ آج بھی مسجد بنی ہے۔ اللہ لے جائے سب کو تو ضرور اس مقام کو دیکھیے گا، اور وہ مسجد وہاں پر موجود ہے، اور حضرت عداس کے کلمہ پڑھنے کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت اور جس حالت میں تھے اس کا تصور کرتے ہوئے آپ اس مقام کی زیارت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے آیا ہے۔